السلام علیکم۔ میرا نام عبدالرزاق چوہان ہے اور میں فارمنگ سے ریلیٹڈ ہوں اور پلانٹیشنس وغیرہ کرتا ہوں۔ آج ہمارے گیسٹ ہیں عامر اکبر صاحب فرام یو اے۔ ہم عامر اکبر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ ابھی کیا کرتے ہیں، اور تھوڑا سا سر اپنا تعارف کروا دیں سامعین کو۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خیر و عافیت سے اپنے اپنے مقام پر ہوں گے۔ میرا نام انجینئر عامر اکبر ہے۔ انجینئر ایز اے پروفیشنل ہوں اور یہاں پر ڈو ٹیلی کام میں جاب کر رہا ہوں۔ ٹیلی کام کی جاب ہے میری اور فارمنگ سے مجھے بھی شوق ہے، تو اس لحاظ سے میرا عبدالرزاق بھائی سے انٹروڈکشن ہوا اور اسی والے سے آج بات کریں گے۔ سر فارمنگ سے کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فارمنگ میں آپ پاکستان کے اندر آپ کس طرح سے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو کس قسم کی فارمنگ کرنی چاہیے؟ جی، بہت شکریہ، آپ کا بڑا اچھا سوال تھا۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے والدین فارمنگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ میرا بھائی بھی فارمنگ میں ہی ہے، اور اس فیلڈ میں انہیں ہوئے مطلب والدین کو تو ساری عمر گزر گئی ہے، اور بھائی بھی تقریباً 20-25 سال سے ان کے ساتھ ہی کام کر رہا ہے۔ تو مجھے بھی دیکھ دیکھ کے شوق پیدا ہوا، گھر میں کچن گارڈن تھا، پھر اس کے علاوہ جو کھیت وغیرہ کھلیان تھے وہاں پر جانا ہوتا تھا، تو اس کو دیکھ کے خود کا شوق پیدا ہوا کہ یہ اچھی چیز ہے، ہمارے لیے فوڈ پرووائڈ کرتی ہے، اللہ کے نبیوں کی سنت بھی ہے، تو اس کو ہمیں لے کے چلنا چاہیے۔ تو بالکل میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ فارمنگ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اس کا سب سے بڑا بینیفٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود کفیل ہوں گے۔ کیسے؟ کہ آپ کی اپنی سبزی ہوگی، آپ کے گھر کا کچن چلے گا، کچن گارڈننگ کریں، چھوٹے سے پلاٹ میں جو بھی خالی جگہ دیکھی وہاں صفائی کی اور وہاں پر بیج بو دیا، بس بیج بونا اور پانی دینا آپ کا کام ہے، اور پھل پھول لانا اللہ کا کام ہے۔ اچھا سر، تو جو اسی آپ والے کی سے فیلڈ ہے، جی میں نے یہ دیکھا کہ آپ کا جو ہے اسٹارٹ اپ بھی فارمنگ کے حوالے سے ڈیجیٹل آپ کے دو اسٹارٹ اپس ہیں، ان کے بارے میں مجھے بتائیں کہ اس سے ہمارا جو فارمر ہے وہ آپ سے کیسے فائدہ لے سکتا ہے؟ جی ضرور، اگر ممکن ہو تو آپ وہ ویب سائٹ شیئر کر دیں اسکرین کے اوپر، اگر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے میرا جو اسٹارٹ اپ ہے وہ ایگریکلچر فارمرز کے لیے اس طرح سے فائدہ مند ہے کہ فارمرز کے پاس پروڈیوس ایکسیس ہوتی ہے، مطلب زائد ہوتی ہے جو کہ وہ بیچنا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو ٹریڈیشنل طریقہ یہ ہے کہ منڈی لے کے جایا جائے، بتایا جائے کہ میرے پاس یہ چیز ہے، اس کی جو بھی قیمت وہ لگائیں وہ بک جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آن لائن، آج کل ہر چیز آن لائن اویلیبل ہے، تو فارمنگ کی پروڈکٹس آن لائن اتنی زیادہ اویلیبل نہیں ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ آرگینک پروڈیوس جو ہمارے فارمرز گھر پہ کر رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک مہیا ہو اور فارمرز کو فائدہ ہو، ڈائریکٹ فائدہ ہو، انڈائریکٹلی نہیں، ڈائریکٹلی فائدہ ہو، وہ کوئی چیز ضائع بھی نہ ہو۔ تو اس لیے آئیڈیا لیا کہ جس طرح منڈی ہوتی ہے اس طرح آن لائن منڈی کے طور پر agriquarters.com کے نام سے میں نے ویب سائٹ بنائی ہے۔ فارمرز کے لیے فری رجسٹریشن ہے، کوئی چارجز نہیں ہے، کچھ ایکسپینسو بھی نہیں ہے، جسٹ پروڈکٹ رجسٹر کرنی ہے اور پروڈکٹ کی پرائس بتانی ہے۔ کسٹمر کی انکوائری یعنی کہ کسٹمر کی ریکویسٹ آپ تک ڈائریکٹ آئے گی۔ تو یہ ایک پروجیکٹ ہے، یہ میرا ایک چھوٹا سٹارٹ اپ ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کچھ فارمرز کو لے کر آنے کی۔ ایک فارمر ہمارے ساتھ جوائن کیے ہیں، ان کی شاپ کا نام ہے عاصم ڈرائی فروٹ اینڈ نٹس، اور ان کا لوگو ہے بی پاکستانی بائے پاکستانی، بائے مطلب خریدو پاکستانی۔ تو اس زبردست۔ لحاظ سے ہم لوگ آرگینک پروڈکٹس سامنے لا رہے ہیں۔ جی
آپ کی ڈسکرپشن میں میں نے سر کی جو انٹروڈکشن ہے اس ڈسکرپشن میں سر کے دونوں اسٹارٹ اپ کے لنکس دے دیے ہیں. جن لوگوں نے جن ہمارے فارمر جو ہمارے فارمر دکھ رہے ہیں ہمیں تو وہ ان کے انٹروڈکشن سے وہ لنک لے سکتے ہیں. جی اور ضرور. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہم آرگینک اور نان آرگینک کی ڈیمانڈس میں کتنا ڈفرینس ہے. مطلب ہمارے فارمر جو آج کل جو نان آرگینک پہ کام کرتے ہیں ہائیبریڈ بیج لگاتے ہیں اور دوسری اس میں جو ہے پیسٹیج کرتے ہیں تو اس سے اور آرگینک مطلب ہم جو کام فارمنگ کرتے ہیں اس میں کتنا ڈفرینس ہے اس کی کیا ڈیمانڈ. ایکچولی آرگینک تو نیچرل وے میں مطلب کوئی کھاد جو کیمیکل والی کھاد ہے وہ نہیں استعمال کی گئی، بلکہ گوبر اور پتے اور جو ملچ ہوتی ہے وہ استعمال کر کے جو آرگینک کھاد پودوں کو فراہم کی جاتی ہے تاکہ ان کی نیوٹریشنل ویلیو بڑھے، تو اس میں افادیت بھی زیادہ ہوتی ہے. پلس یہ کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ 50 سے 60% لوگ ابھی بھی آرگینک فارمنگ کر رہے ہیں، صرف ان کو رسائی نہیں ہے یا ان کی لوکل پروڈیوس لوکل ہی کنزیوم ہو جاتی ہے. باقی جہاں تک شہروں کا تعلق ہے، بڑے شہروں کا، ان تک جو رسائی کرتے ہیں تو وہ ماس پروڈکشن میں آتا ہے. جس طرح گنے کی پیداوار ہوگی چینی کے لیے یا گڑ کے لیے، گڑ بنانے میں استعمال ہوتا ہے. اس طرح چاول کی پیداوار ہوگی، گندم کی پیداوار ہوگی. تو یہ ساری پیداواریں جو ہے نا، یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم کھاد وغیرہ ڈالیں گے اور سپرے کریں گے تو زیادہ ہوگی. یہ اللہ کا کام ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہمارا کام ہے بیج بونا اور پانی دینا، پھل پھول لانا اللہ کا کام ہے. جتنا بھی ہو، کیا پتہ کتنے دانے چڑیا کھا جائے. یہ تو جس کا رزق جہاں پر لکھا ہوتا ہے اسی حساب سے ساری چیزیں چلی جاتی ہیں. تو سب سے پہلے تو آرگینک ہی استعمال کرنا چاہیے. تو آرگینک کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ فارمر کو جب اپروچ کریں گے اپنے ایریا میں ایگری کوارٹائلز کے ذریعے سے، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اس فارمر کے پاس یہ پروڈکٹ ہے، مثلا مرچ ہے اور ٹماٹر ہیں، پیاز ہے، گوبھی ہے، کوئی بھی چیز ہے. تو آپ کو آن لائن پتہ لگ جائے گا. پھر آپ اس کے بعد جا کے کچھ ٹائم گزاریں، دیکھیں اس کا طریقہ کار. وہ خوش ہوگا کہ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کی پروڈکٹ کو خریدیں اور اپنے استعمال میں لے کر آئیں، بجائے اس کے کہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ باہر سے آنی چاہیے پروڈکٹ. اور باہر سے آنے والی پروڈکٹ جو ہے نا وہ مہنگی ہوتی ہے ہمیشہ. لوکل پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا، ٹیکسز نہیں ہوتے، لوکل پہ ڈیوٹیز نہیں ہوتی، لوکل پہ امپورٹ ایکسپورٹ اور جو ٹریولنگ کے چارجز ہیں وہ نہیں ہوتے. تو لوکل پروڈیوس ہی چلنی چاہیے. لیکن یہ کہ چونکہ معلومات نہیں ہوتی تو یہ پلیٹ فارم دینے کا مقصد یہ تھا کہ ایک دوسرے میں معلومات فراہم ہو اور فری آف کاسٹ ہو. ایک یہ پروجیکٹ تھا میرا اسٹارٹ. میں آ رہا تھا جو ہمارے ڈیولپر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور ہماری یہ کوشش بھی یہی ہے کہ ہمارے جو فارمر ہیں وہ ایک کی اگر فصل لگاتے ہیں تو وہ زیادہ ارننگ کریں اور زیادہ کمائیں. کیونکہ ان کو جو زیادہ بیریئر آتا ہے وہ کسٹمر کا آتا ہے. ان سے بہت کوڑیوں کے بھاؤ لوگ وہاں سے خرید لیتے ہیں اور پھر منڈی والے کو بہت مہنگے زیادہ داموں کو بیچتے ہیں. تو یہ ڈفرینس کرنے کے لیے ہم فارمرس کے پاس کس طرح سے ان کے پاس پہنچیں اور کس طرح سے جو ان سے رابطہ کریں کہ وہ ڈائریکٹ جیسے آپ نے آن لائن وہ کنیکٹ کیا ہے کہ وہ اس طرح سے ان کے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں اور دوسری منڈیوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں کہ وہ اچھی. دیکھیے جیسے میرا اور آپ کا تعارف ریحان اللہ والا کے تھرو ہوا، تو میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دیا. ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی چیز لنک کرنے والی ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے وہ لنک کرتی ہے. اس طرح جو بھی چیز ہے وہ لنکڈ ہوتی ہیں، آپس میں تعلق رکھتی ہیں. جیسے آپ نے سوال کیا کہ کیسے پتہ لگے گا، تو فارمر تک پہنچانا یا فارمر سے چیز لینا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایک دوسرے کو بتائیں، دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. ٹھیک. اور اس کے علاوہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے تو لوگوں جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے فارمر ہیں وہ آپ سے انشاءاللہ کانٹیکٹ ضرور کریں گے
اور آپ کے لنک کو میں شیئر بھی کر دوں گا. اور یہ اب دیکھیں نا فار ایگزامپل آپ جس بھی شہر میں رہ رہے ہیں، ٹنڈو آدم میں رہ رہے ہیں، کہاں رہ رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی سر آ رہی ہے. اب کراچی میں ہوں. کراچی میں ہے. کراچی کے ارد گرد میں جتنے، کراچی شہر میں تو کم ہی فارمرز ہوں گے، لیکن ارد گرد میں آپ کو نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم. لیکن میری کوشش ہوگی کہ آپس میں تعلق بنانے کے لیے، ایک برج کرنے کے لیے اس سارے پروسیس سے گزرنا پڑے گا. تو اس پروسیس کو میں نے انیشیٹو لیا ہے، میں نے اسٹارٹ اپ لیا ہے، اور میں فری آف کاسٹ جو سروس دے رہا ہوں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ لوگوں کو مدعو کریں، لوگوں کو اس اویئرنیس کی طرف لے کر آئیں. میں نے کچھ فارمر جو کراچی کے گرد و نواح میں تھے ان کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ان سے میری بات چیت چل رہی ہے. لیکن پھر پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ ان کے پاس نالج نہیں ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی کی اویئرنیس نہیں ہے. تو اگر آپ ان کو برج کریں فارمر کو ٹیکنالوجی پہ لے کر آنے کے لیے، تو اوبیسلی اس کی پروڈیوس اور اس کا جو ییلڈ ہے، یا اس کے پاس جو لوگ آئیں گے وہ ڈائریکٹ آئیں گے، بل واسطہ نہیں آئیں گے، بلا واسطہ. ٹھیک ہے سر، میں آپ کی اس کے لیے آپ کے لیے جو یہ ہیلپ ہے میں کروں گا. اور جتنے بھی ہمارے فارمرس ہیں ان کو میں آپ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا اور برج بھی بننے کی خدمت بھی کروں گا. میں آپ کو پوری طرح اس کے گائڈ کروں ساتھ گا. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے نا ہر جیسے کراچی شہر میں ایک برج سسٹم بنا دیا، حیدرآباد بنا دیا، ایک دیا. تو وہ برج سارے جو ہے نا آپ، کیونکہ عام نارمل فارمر ہے وہ اتنی جلدی اس چیز کو پک اپ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو جو سامنے ایکچولی چیز ہوتی ہے وہ نظر ابھی آتی ہے. فار ایگزامپل آپ ٹیکنالوجی میں ایڈوانسڈ ہیں، آپ یوز کر رہے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال جو ہے نا ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ صحیح استعمال نہیں ہے. فار ایگزامپل زیادہ ٹائم آپ کا فیس بک پہ براؤزنگ میں گزر جاتا ہے، جسٹ پوسٹ پڑھنا دیکھنا یہ کافی نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اس پہ عمل کرنا، اچھی پوسٹ لگی تو اس پہ کومنٹ کرنا، اس کو آگے لے کے چلنا، شیئر کرنا. اگر کوئی بری لگی تو اس کو ڈی کومنٹ کرنا اور اس کو ڈیلیٹ کرنا، اس کو ختم کرنا، اس کو ہائڈ کرنا. یہ ہم لوگ نہیں کر رہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ کون سی جو ہماری فصلیں ہیں وہ زیادہ ڈیمانڈیبل ہوتی ہیں مارکیٹ کے اندر؟ دیکھیے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا تعلق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ اپروچ کریں گے نا فارمر کو، فارمر کے پاس ہوگی لینڈ اور سیڈ بھی اویلیبل ہو سکتا ہے یا کیا جا سکتا ہے. ان کو گائیڈنس دینی پڑے گی کہ سیڈ کون سا لگائیں. تو یہ تو آپ خود بتائیں گے نا. فار ایگزامپل فارمر کے پاس 10 بندے آئے ہیں گوبھی کے لیے، ایک سبزی ہے گوبھی. دوسرے 10 بندے یا 20 بندے آئے ہیں وہ تارا میرا کا ساگ مانگ رہے ہیں یا پالک مانگ رہے ہیں. تو یہ ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی نیڈز ہوتی ہیں، باڈی نیڈز ہوتی ہیں، ٹیسٹ کی نیڈز ہوتی ہیں. تو ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے فارمر پھر اپنی ڈسٹریبیوشن یا اپنے ایریے کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے کہ میں نے اس سال یا اس موسم میں، اس سیزن میں یہ چیزیں لگانی ہیں. مثلا گاجر ہے، دھنیا ہے، پودینہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اور لمیٹڈ لینڈ ہے، اس لینڈ کو اس نے یوٹیلائز کرنا ہے. تو جو جو اس کے پاس کسٹمر آتے جائیں گے وہ اس حساب سے اسی چین میں آگے چلتا جائے گا. اگر ایک جگہ سے اویلیبل نہیں ہے تو نیکسٹ فارمر کے پاس، اس سے پاس اویلیبل نہیں ہے نیکسٹ فارمر کے پاس. لیکن اس سے ٹائم اینڈ منی بھی سیو ہوگی نا. لیکن سر میرا سوال یہ ہے کہ جو آن لائن پلیٹ فارم پر ہیں وہ زیادہ ڈیمانڈیبل جو ہمارے جو اسپیشیز ہیں، جو ہماری ویجیٹیبلس ہے، وہ کون سی ہیں جو ہمارے جو کسٹمر دیکھیں آن لائن ڈیمانڈ کرتے ہیں زیادہ؟ روزانہ روزانہ کی بنیاد پہ سب سے زیادہ پیاز اور آلو ڈیمانڈ میں ہوتا ہے. کیوں؟
وہ آلو ہر سبزی کے ساتھ پکایا جاتا ہے، اور پیاز ہر سالن کے پہلے ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر گاجر ہے سیلڈ کے لیے استعمال ہوتی ہے، کھیرا ہے سیلڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیمو ہے وہ بڑی اچھی تعداد میں پیدا ہو رہا ہے اور یوٹیلائز ہو رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو سبزیاں ہیں وہ بھی کھانے کے قابل ہوتی ہیں، ان میں بھی نیوٹریشنل ویلیو اور پلس یہ کہ ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. جس طرح ایگ پلانٹ ہے، بینگن جسے کہتے ہیں اردو میں. جی. اس کے علاوہ بند گوبھی بھی کھائی جاتی ہے، پھر گوبھی علیحدہ ہے، بند گوبھی علیحدہ ہے، پھول گوبھی علیحدہ ہے. تو یہ ساری چیزیں، تو جب ہمارے پاس ڈیٹا اکٹھا ہو جائے گا ہم انالیسس کریں گے، تو یہ اس وقت سوال ہوگا کہ اس ٹائم ڈیمانڈ کس کی ہے، اور ہم فارمرز کو اس ٹائم گائیڈ کریں گے اس ایریا میں، اس جگہ پہ. اچھا سر، یہ جو جتنے بھی آپ کے پروڈکٹس ہیں جی آپ جی کی آن لائن اسٹارٹ اپ، ہمارا فارمر اگر آپ سے کنیکٹ ہوتا ہے، اس کا پروسیس، اس کی پیکیجنگ، اس کی یہ مطلب یہ ڈراپ شپنگ وغیرہ، تو وہ کس طرح سے پروسیس ہوں گی؟ کوئی اس کا کوئی اپنا پروسیس تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں. دیکھیں، ہمارا کام، سب سے پہلا کام جو ہے نا، پہلا سٹیپ، بنیادی سٹیپ یہ ہے کہ فارمر کو فیملی کے ساتھ کنیکٹ کرنا. فیملی وہ جو کنزیوم کرتی ہے، جو ریگولر بیسس پہ یوٹیلائز کرتی ہے. اور ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ پیک کر کے اور ان کو لے کے جانا. ہمارا کام ہے کہ ان فیملیز کو آپس میں انٹیگریٹ کر لینا. اب فیملی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے جو کہہ لیں کہ کنٹینرز ہوتے ہیں، برتن ہوتے ہیں یا تھیلے ہوتے ہیں، وہ لے کے جائیں اور فارمر سے ان کی پروڈیوس لے کر آئیں. یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ فارمر ان کو پیک کر کے ڈور سٹیپ پہ دے کے جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سے دو تین فائدے ہیں کنزیومر کو، اور دو تین فائدے فارمر کو ہیں. اور جو مسائل ہیں ان کا بھی کچھ حد تک حل میں نے سوچا ہوا ہے. فار ایگزامپل، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک تو سب سے پہلے آپ کو پتہ لگے گا فارمر ہے کہاں پر، وہ کیا آرگینک استعمال کر رہا ہے یا کیمیکلی یوٹیلائزڈ چیزیں دے رہا ہے. فار ایگزامپل، آپ دودھ لے کر آتے ہیں، دودھ ہوتی ہے 3 سے 4 دن کی. اگر ابال لیا جائے وقت پر ابال لیا جائے، تو آپ ویکلی بیسس پہ، ویکینڈ کے بیسس پہ اگر آپ فریش سبزی اور دودھ لے کر آتے ہیں تو آپ کا ایک ویک گزر جائے گا. ایک تو آؤٹنگ ہو جائے گی، سب سے پہلا فائدہ. دوسرا، آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو پروڈیوس ہے یہ کہاں پر ہوئی ہے، کیا صاف پانی سے کی گئی ہے یا کہ گندے پانی سے کی گئی ہے. گھر بیٹھے تو کچھ نہیں پتہ لگے گا نا. پھر جی جی. یہ کہ فارمر کو پتہ لگے گا کہ اچھا میرے پاس لوگ آ رہے ہیں تو اس چیز کی ڈیمانڈ ہے، تو فارمر وہ پروڈیوس کرے گا، اس صفائی کا خیال رکھے گا. پلس یہ کہ ہمارے ہاں جو پولوشن کا پرابلم ہے کہ ہر طرف پلاسٹک ہی پلاسٹک ہے. پیکنگ تو کر لیتے ہیں لیکن پلاسٹک کا کوئی کیا کہتے ہیں، پلاسٹک کو ڈیکمپوز کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اگر آپ فیملی کپڑے کا تھیلا بنا لے اور اس کپڑے کے تھیلے میں ساری سبزی ڈال دی جائے، نہ وہ خراب ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کو ری یوز کیا جائے گا. ری یوز کرنے کی وجہ سے کاسٹ بھی بچے گی. اگر فار ایگزامپل کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور فیملی انگیجڈ ہے، تو 2 یا 3 گھر مل کے گروسری اکٹھی کر لیں. اکثر محلے دار ہوتے ہیں، ریلیٹیوز ہوتے ہیں، ارد گرد رہ رہے ہوتے ہیں، مل کے گروسری کریں. ایک ویک ایک چلا جائے، دوسرے ویک دوسرا چلا جائے. آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، بچوں کو بھی نالج ہوگا. بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا گاجر زمین میں اندر ہے یا باہر ہے، کہاں سے آ رہی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل اویئرنیس سر، بھی ہے، سمجھ رہا نالج بھی ہے، ہوں. ٹورزم بھی ہے. اچھا سر، یہ تو ہمارا فارمر اور کنزیومر کی کنیکٹیوٹی کا ایک سلسلہ ہے. اور میرا
बिल्कुल। हमारे फार्मर्स से हमारे कनेक्शंस बनेंगे और उनको पता चलेगा कि उनकी डिमांड्स जो हैं वो किस तरह की हैं, और लोग उनसे किस तरह की सब्जियां डिमांड्स करना चाहते डेफिनेटली। हैं। अच्छा सर, हमारे जो फार्मर है वो अमूमन जो है वो बहुत मतलब कम कीमत की सब्जियां लगाते हैं। मतलब कम कीमत की मुराद के वो अगर जैसे जो छोटी इलायची भी लगाते हैं, इसी तरह से वो जो है ना काली मिर्च है, इसी तरह से वो थोड़ी महंगी और मतलब तबादल हैं जो कि पैदावार सलाहियत को ज़्यादा बढ़ा सकती हैं और उनको अर्निंग ज़्यादा दे सकती हैं। देखिए, हर चीज के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब शहद की मक्खी जो है ना, जो शहद पैदा करती है, वो भी फार्मिंग का हिस्सा है ना। वो रूरल एरिया में होती है, फिर जंगलों में होती है, फिर उन फ्लावर्स पे जाती है जिनसे शहद इकट्ठा होता है। 18% फ्लावर सिर्फ इतने हैं 100% में से, 18%, 15 to 18% कह लें, जिनसे शहद हासिल होता है। फिर वो भी मखसूस जगहों पे, मखसूस एरियाज में होते हैं, मखसूस टाइम पे खिलते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। अब इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं तो एप्पल जो है ना कराची में नहीं उग सकता। आप पूछेंगे वजह, तो वजह ये है कि वहाँ का एनवायरनमेंट, माहौल और उसकी आबो हवा ऐसी है ना कि उसको वहाँ नहीं उगाया जा सकता, वो पहाड़ों पे ही उगेगा। इस तरह पाइन नट हो गया, इस तरह वॉलनट हो गया, ये सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे हो। फिर इस तरह पपीता है, पपीता उधर नहीं उगेगा, ये सैंडी एरियाज में और बीचेस वगैरह के करीब उगेगा। इस तरह कोकोनट हो गया। फिर काली मिर्च होगी, काली मिर्च जो है ना वो ट्रॉपिकल एरियाज में होती है, मसलन जिस एरिया में नमी ज्यादा होती है, फिर दरख्त भी हों जिनके ऊपर उसकी बेल चढ़ सके। ठीक है, तो हर चीज की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये मुमकिन नहीं है कि एक ही फार्मर से आप एक्सपेक्ट करें कि हर चीज वो उगा ले और वो रात रात में अमीर हो जाए। असल टारगेट अमीर होना नहीं है, असल टारगेट खुशी हासिल करना है। वो खुशी अल्लाह की दी हुई नेमतों से हासिल होती है। तो फिर ये है कि मिल बांट के एक दूसरे को खुश करके खुशी हासिल होती है। खुशी ऐसे नहीं हासिल होती कि आप कहें कि मैंने जी खजूर लगाया तो खजूर कल में पक जाएगी और मैं बेच के अमीर हो जाऊंगा, या अंडे बेच के अमीर हो जाऊंगा। इस अच्छा वेबसाइट को बनाए हुए और शेयर करते हुए मुझे 4-5 साल हो गए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अवेयरनेस पैदा करने की, लेकिन लोग अपनी मसरूफियत और फार्मर्स अपने लिमिटेशंस में रहते हुए, मैं भी स्लो एंड स्टडी अपने काम में लगा हूँ। फिर मेरी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उस हिसाब से मुझे चलना पड़ता। इंशाल्लाह सर, हम आपके साथ हैं। और यहाँ पर हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि किचन गार्डनिंग करें, आप अपनी रूफ पे लगा सकते हैं और बहुत सारे लोग हैं उसके कोशिश अलावा कर। उनको बताएं कि 5 मरले से एक, हमारे यहाँ एक औरत है, वो 5 या 7 मरले से तकरीबन 20-30 हज़ार रुपये महीने का कमा रही है। वो ऐसे कि वो एक्सेस की ग्रॉसरी जो है ना बेचती है। ठीक है, और लोग उससे ले जाते हैं, घर से आके ले जाते हैं। तो मीन्स के उसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम किया जाए। वहीं पर मुर्गियां रखी जा सकती हैं जो कि फिर के कीड़े मकोड़े खा लेंगी। बजाय इसके स्प्रे करें, आप मुर्गियां रख लें, बतख रख लें, अंडे भी देंगी, गोश्त भी होगा और उसका फायदा भी होता है। अगर मर भी गई, 10 रुपए का चूजा होता है, 15 रुपए का, तो 15 रुपए का नुकसान होगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। सही। ये चीज है। अच्छा, तो ये हम हमारे जितने लोग जो तीन हैं, आवाज थोड़ी आपकी बीच में डिले हमारे आ नागरिक जो है ना, जितने भी हमारे देखने वाले लोग हैं,
وہ آپ کی اس بات سے بڑا محظوظ بھی ہو رہے ہوں گے کہ ایک اس طرح بھی کسی نے اسٹیپ اٹھایا ہوا ہے جو فارمرز کے لیے ہے، جو ان سے انٹر کنیکٹ ہو سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی، اور انٹرنیٹ پہ آپ سے بات بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی ڈیفینیٹلی، چیز پروڈکٹ کو صحیح طریقے سے سکتے ہیں۔ میں بالکل. ہمارا جو فارمر ہے سر، وہ تھوڑا سا ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں اس کی جو رقم ہے یا اس کی جو فصل کی دیکھیے جو میں تو رقم کی بات ہی نہیں کی نا، میں نے تو فارمر اور فیملی کو ملانے کی کوشش کی ہے. ڈائریکٹ جا کے دیکھیں، پسند آتی ہے تو لیں، نہیں لاتی تو آؤٹنگ ہو گئی، آ گئے واپس، بات ہی ختم ہو گئی نا. رقم کی تو بات ہی نہیں ہوئی نا اس میں، رقم کا تو معاملہ ہی نہیں ہے نا. اسی لیے میں نے وہ کیا کہتے ہیں دکھتی رگ پہ ہاتھ ہی نہیں رکھا. کیونکہ ہمارے تو ہمارا کسٹمر ایسے ہاں ہیں. اس اسٹارٹ اپ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے پاس ویب سائٹ پہ پروڈکٹس اویلیبل ہے. وہ تو فون پہ کہتے ہیں کہ ہمیں 2 ٹرک گندم بھیج دو، دو زبردست ٹرک گندم بھیج دو. تو کوئی گندم ہماری خیبر پختونخوا میں پنجاب سے جا رہی ہے، کوئی پنجاب سے سندھ میں جا رہی ہے، کوئی بلوچستان میں جا رہی ہے. کیوں جا رہی ہے؟ یا آزاد کشمیر میں جا رہی ہے، ٹرسٹ کی بیس پہ. لیکن وہ چیز بات کی بات ہے نا. پھر ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ پیسے بھجوا دینا، وہ بھجوا دیتے ہیں یا بالکل. بھیج دیتے ہیں پہلے، پھر ہم کر لیتے ہیں. تو یہ تو چیزیں بات کی بات ہے نا. ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ فارمر آئیں اپنا بتائیں کہ یہ لسٹ ہے میرے پاس، یہ چیزیں ہیں. مثلا ان کے پاس کوئی بھی پروڈیوس آتی ہے، فار ایگزامپل کیلا آتا ہے. اب کیلا سارا تقریباً پیدا ہو رہا ہے پاکستان کا نا، ادھر غالباً سندھ کے ایریا میں غالباً. تو میرے ایک دوست ہیں وہ بنانا فیسٹیول کرتے ہیں، مطلب بہت سارے فیسٹیول کرتے ہیں، فگ فیسٹیول، پینٹ فیسٹیول. تو اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیلا کہاں سے پیدا ہو رہا ہے، کیسے پیدا ہو رہا ہے، کتنے لوگ اس سے روزگار سے وابستہ ہیں. پھر جن کو ڈیمانڈ ہے، جن کو چاہیے ہوتا ہے، ان کو نمبر ہی وقت پہ نہیں ملتا، ان کو فارمر کا پتہ ہی نہیں لگتا. تو پہلے تو بہت سارے ایسی چیزیں، انفارمیشن شیئر کرنا. اب میں نے آپ سے اپنا نمبر شیئر کیا، آپ نے مجھ سے نمبر لیا اور آپ نے اپنا نمبر دیا، آپ نے آپس میں بات کی. تو پہلی تو بات شیئرنگ پہ آتی ہے نا، پھر جی کیئرنگ جی. آتی ہے، پھر آگے اسٹیپ میں آگے آگے بہت ساری چیزیں چلتی ہیں. ہم تو اب فرسٹ اسٹیپ پہ ہیں، بلکہ فرسٹ بھی نہیں، زیرو سے. نیگیٹو کہنا چاہیے کہ نیگیٹو سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، زیرو پہ آئیں گے، پھر 1 پہ جائیں گے، 2 پہ، 3 پہ. اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ جرنی ہوتی ہے. ہم نے تو پہلا اسٹیپ لیا ہے نا. ہاں اگر وہاں پر رک کے یا کس وجہ سے آگے نہیں چل پائے تو اسٹیپ تو لیا ہوا ہے نا. تو ڈیسٹینیشن جتنی بھی دور ہو، بندے کو کوشش کرنی چاہیے وہاں تک پہنچنے کی. یہ آن لائن منڈی کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں منڈی کو اس لیے نہیں کہتا کہ منڈی میں وہی بات ہے کہ پیسوں کا لین دین ہوتا ہے. یہاں پر ہم فارمر کو فیملی کے ساتھ یا فیملی کو فارمر کے ساتھ انٹروڈیوس کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ فارمر یہاں پر ہے، اس کا یہ کانٹیکٹ نمبر ہے، یہ ای میل ہے، یہ ساری چیزیں. آپ خود جا کے ویریفائی کریں، ہمیں کمنٹ دیں. آن لائن کمنٹس موجود ہوں گے. جو فارمر اچھا پرفارم کرے گا اس کو ہم انعام بھی دیں گے، اس کو آگے لے کے چلیں گے. جو نہیں کرے گا اچھا پرفارم، اس سے ہم کٹ آف کر لیں گے یا اس کو وارننگ دے دیں گے، یا جو بھی ان کے ساتھ کریں گے سلسلہ وہ ہمارا اور فارمر کا ہوگا. ہم تو کوشش کریں گے ہر فارمر کو لے کر آئیں. سر کوئی آخری پیغام، کیونکہ ہمارے پاس 1 منٹ ہے، ہم آدھے گھنٹے کا جو ہے نا ویٹ ایک کرتے تو ہیں. میں نے فارمر اسکول اسی لیے بنایا ہے کہ دوسرا میرا اسٹارٹ اپ تھا فارمر اسکول، اس پہ نیکسٹ ویڈیو کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ اس سارے پروسیس میں جتنی بھی کوئی کمی پیشی ہو، کوئی سجیشن ہو، موسٹ ویلکم. اور we'll share more details in the next upcoming interviews. Thank you so much. ہمارے امیر اکبر صاحب تھے، اور ان کی ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ ساری شیئر ہو چکی ہیں. اور آپ سارے حضرات اور جتنے بھی فارمرس ہیں، حضرات ہیں ہمارے جو فارمنگ کر رہے ہیں، کچن گارڈنس میں کام کر رہے ہیں، فیمیلز ہیں،
وہ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، اور اس پلیٹ فارم کو یوز کریں تاکہ آپ کو کسٹمرز جلد سے جلد مل سکیں، اور یہاں پر آپ کے لیے ایک ٹرسٹ بھی ہوگا، اور ایک اچھی جو ہے پلیٹ فارم آپ کو مل جائے گا جہاں کام ڈیجیٹل طور پہ۔ بہت بہت شکریہ سر بہت عامر شکریہ، اکبر صاحب آپ کا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔